رحیم، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو عزت، دولت، پیسہ، بڑائی مل جائے تو پھر وہ ایک قسم کے یوں کہہ لو کہ فرعون بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ان سے یہ چیزیں چھن جائیں، تنگی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، مالی کمزوری آ جائے، بیماریاں آ جائیں، عہدہ چھن جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس جی کی کریے، ساڑھے نال ہی اللہ نے کرنا سی، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا، بڑی اس طرح ہو گیا، یعنی وہ ہر وقت ناشکری اس طرح وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک صرف ساری اہمیت جو ہے نا وہ دنیا کی عزت اور دنیا کی بے عزتی کی، دنیا کا پیسہ، دنیا کا مقام، دنیا کا سٹیٹس، بس یہی سب کچھ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے نزدیک آخرت بالکل ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کا جب کمزور کسی بندے سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان کے ساتھ نہایت حقارت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ شکل دیکھو نا کس طرح بڑی، یہ ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، روز ہی منہ چکی آتا ہے، یوں اس طرح کرتا ہے۔ یہ رویہ بہت برا، ہلاکت خیز ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اس کی نظروں میں بڑی ہے۔ یعنی میرے نزدیک بڑی اچھی کوئی اچھی گاڑی پہ ہوتا، کوئی عہدے والا ہوتا، کوئی پیسے والا ہوتا تو پھر تو بڑی چیز تھی۔ اب وہ اگر غریب ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا پتہ نہیں کیا مقام ہوگا، میرے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح اس کے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت پورا کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اس کو ٹرکا دیتا ہے، چل چل کوئی نہیں، اگر روز منہ چکی آتے ہیں، روز یار 20 بار انہیں کام کیا، روز منہ یہ چکی آتے، یعنی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اس کے دل میں رتی جتنا ہمدردی یا دوسرے کسی غریب کی خیرخواہی نہیں ہوتی۔ اخلاقی حدوں کو توڑ کر حرام و حلال کی کوئی تمیز اس کے اندر، بس پیسہ آنا چاہیے، رشوت آئے، کرپشن آئے، بے ایمانی آئے، جہاں سے مرضی آئے، پیسہ آ جائے، بس کوٹھی بن جائے، وہ بنگلے بن جائیں، یہ ہو جائے، اور پھر بڑا سینہ تان کے چلتا ہے۔ یہ گویا جہنم سے بے خوف ہو کے رہنے والے بندے کا رویہ ہے۔ دوسرے لوگ اس کے مقابلے میں وہ ہوتے ہیں جو قیامت سے پہلے قیامت کے اندیشوں میں ہر وقت کانپتے رہتے ہیں۔ کوئی معاملہ کرتے وقت ان کے اندر یہ سوچ ابھرتی ہے کہ بات یہیں دنیا میں ختم نہیں ہو جانی بلکہ آخرت تک جائے گی۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ نا کہ ان سے کسی نے گاڑی میں پوچھا کہ جناب آپ نے یہ سامان لیا، اس کا تو ٹکٹ کہاں ہے؟ ہاں ٹکٹ لینا ہے۔ تو کسی ان کا جو ٹی ٹی تھا ملنے والا، اس نے کہا سر میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ انہوں نے کہا یار میں تو کافی دور جانا ہے، آپ تو یہاں تک رہو گے۔ اس نے کہا نہیں میں بھی آخرت تک جانا ہے۔ کہاں تک؟ بولا میں تو آخرت میں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں کون مجھے چھڑائے گا؟ کہ جی وہاں تو نہیں چھڑاؤں گا۔ فرمایا پھر اپنا کرایہ لے، تو کیا میرے ساتھ؟ تو یہ ہے وہ رویہ آخرت کے ڈر کا، جہنم کی ڈر کے ساتھ جو شخصیت بنتی ہے نا وہ جنتی شخصیت بنتی ہے، جس کے دل میں ایک طرف جہنم کا ڈر اور ایک طرف جنت کے کھوئے جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ نہ کہیں میری جنت نہ چلی جائے۔ بہرحال تو یہاں آخرت تک جاتی نعمت اس کے لیے شکر کا موقع ہوتی ہے۔ اگر اس کے نعمت مل جائے، عہدہ مل جائے، پیسہ آ جائے، عزت مل جائے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے مالک کا کرم ہے۔ اور اگر یہ چھن جائے تو پھر وہ کہتا ہے یہ میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے دیا تھا اسے نے لے لیا، تو وہ اس سے ہو سکتا ہے مجھے زیادہ بہتر دینا چاہتا ہو یا مجھے آزمائش ہو میری، تو وہ پھر بھی اللہ کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، اور سختی آئے تو اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بے طاقت انسان کے پیچھے ان کو خدا اپنی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جب ان کے سامنے کوئی کمزور آدمی آتا ہے تو وہ اس کمزور بندے سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ میں اس بندے سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا، یعنی جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس سے کوئی توقع نہیں خیر کی، امید کی، بھلائی کی، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دے، اس لیے اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو الغرض بے طاقت انسان کے پیچھے ان کو خدا کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کے یہاں اپنی بے عزتی کا اندیشہ ان کو روکتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے کوئی زیادتی کریں۔ انہیں سب سے بڑا آخرت کا ڈر ہوتا ہے کہ آج میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن خدا ساری مخلوق کے سامنے مجھے جب بے عزت کرے گا تو پھر میرے پاس کیا ہوگا۔
تو اس کو بے عزت کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو کوئی بھوکا مل جاتا ہے تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں اس نیت سے یار اس کو کھلاؤ، کل قیامت کے دن میں بھی بہت بھوکا ہوں گا، پتہ نہیں کیا میرا عالم ہوگا، تو کیوں نہ آج اس کو کھلاؤں، کل قیامت کے دن میرا رب کھلا دے گا۔